نے دوسرے سے کہا کہ ان پہ جادو کی کوشش کی گئی ہے، تو دوسرے نے کہا کہ اس کا حل کیا ہے اور جادو کس نے کیا ہے؟ یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے مقصود تھا۔ مفتی صاحب اس چیز پر بضد ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نعوذ باللہ جادو ہوا، اور جادو کرنے والا بھی دشمن اسلام ایک یہودی تھا، اور وہ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نعوذ باللہ غالب آ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جادو کیا اور اس جادو کا اثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا، اور وہ مفتی یہ چیز اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا تھا، بلکہ اہل سنت کی قرآن مجید کے بعد جو سب سے معتبر حدیث کی کتاب ہے البخاری، صحیح البخاری، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی نے جادو کیا تو آپ کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ اپنی بیویوں سے صحبت کر رہے ہوں، سیکس کر رہے ہوں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، یعنی جادو بھی کیا اور ایسا سخت جادو کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ سیکس کر رہا ہوں، اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کر رہا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ دیکھیں روایت گھڑنے والے نے بھی جادو کا اثر کیسا بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر حملہ کیا، یعنی وہ یہ ظاہر کرنا چاہ رہا تھا کہ مسلمانوں کا جو رسول ہے اس پر اگر جادو بھی ہو جائے تو پھر بھی وہ عورتوں کے ہی شوقین نظر آ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جیسا کہ ملحدین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزامات لگاتے رہتے ہیں اس طرح کے، تو اس واقعے کے گھڑنے والے نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے کہ شیطان نے بھی اگر ان پر حملہ کیا ہے تو ان کو سیکس کی طرف راغب کر دیا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو مفتی صاحب اس چیز کا دفاع کر رہے ہیں کہ نہیں، ان پر جادو ہوا ہے اور یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ ارے بھائی، امت کی تعلیم کے لیے منفی چیزیں بھی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوپر طاری کر کے دکھائیں گے تبھی امت پر اثر ہوگا؟ کیا امت پاگل ہے، بے وقوف ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملی نمونہ ہے، تو پازیٹیو چیزوں کے لیے، اچھی چیزوں کے لیے، نیکی کے لیے عملی نمونہ ہے، نہ کہ بری چیزوں کے لیے عملی نمونہ ہے۔ اگر انہوں نے چوری سے منع کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو پہلے چوری ان کو کرنی نہیں پڑے گی۔ اگر انہوں نے زنا سے منع کرنا ہے تو زنا کرنا نہیں پڑے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اگر فرض کریں یہ امت کی تعلیم کے لیے ہی تھا تو کیا کسی اور پر جادو نہیں ہو سکتا تھا؟ کسی اور صحابی پر جادو ہو جاتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا حل دے دیتے، اور وہ جو صورتیں نازل ہوئی ہیں معوذتین وہ نازل ہو جاتی، اور لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ اگر کسی پر جادو کا اثر نہ ہو، وہ یہ چاہتا ہو تو یہ صورتیں وہ پڑھتا رہے۔ اتنی سی بات ہے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو داغدار کرنا، نبوت اور رسالت پر حملہ کرنا اور ان کے ذہن مقدس پر حملہ کرنا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادو زدہ دکھائیں؟ جو جادو کفر شرک کے توڑ کے لیے آئے تھے، ہم خود ان کو ان چیزوں سے متصف مان لیں کہ خود ان پر جادو ہو گیا تھا، وہ خود منفی چیزیں کیا کرتے تھے، العیاذ باللہ۔ اور ویسے بھی یاد رکھیں، جادوگر جب عام انسانوں کے مقابل آتے ہیں تو وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن جب انبیاء کے مقابلے میں آتے ہیں تو جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ میرے سامنے سورہ مریم اور اس کی آیت نمبر ہے 69، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے وقت کے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، کہ جادوگر جہاں سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی جادوگر کامیاب نہیں ہو سکے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی فتح ہوئی تھی۔ انہوں نے جادو کیا لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ اسی طرح اس یہودی نے بھی جادو کیا ہوگا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہودی نے اپنی دشمنی نبھائی ہوگی، جادو کرنے کی کوشش کی ہوگی، جادو کیا ہوگا، لیکن اس سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ غالب آ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ جادو ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جادو شیطان کی طرف سے ہے، شیطان کی مدد کے بغیر جادو نہیں ہو سکتا۔ شیطان ہی جادو سکھاتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، اور یہ ایک شیطانی کام ہے، اور شیطانی کام جو کام شیطان کی تائید سے ہو، شیطان کی مدد سے ہو، اس کے ذریعے رسولوں پر غالب کوئی نہیں آ سکتا۔ جادوگر تو دور کی بات، کوئی اور متقی انسان بھی رسولوں پر غالب نہیں آ سکتا، تو جادوگر کی کیا اوقات اور کیا اس کی حیثیت ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور آیات پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ میں اور اس کی آیت نمبر 90 میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اس کے سوا نہیں ہے کہ شراب، جوا اور بت اور پاسے یعنی فال کے جو تیر ہوتے ہیں یہ ناپاک ہیں اور شیطانی کام ہے، رجس من عمل الشیطان،
یہ ریس ہے اور شیطانی عمل ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خواب ہے، برا خواب، وہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی شیطانی کام ہیں یہ ریس ہے، اور ان کا جو کرنے والا ہے، کروانے والا ہے، وہ شیطان ہے۔ اور اس کام کو کیا کہتے ہیں؟ رجس۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی جوا کھیلا ہے؟ جوئے سے منع کرنے کے لیے انہوں نے کیا جوا کھیلا ہے؟ کیا بت پرستی سے منع کرنے کے لیے انہوں نے بت پرستی نعوذ باللہ کرنی پڑی؟ اسی طرح اور جتنی چیزیں ہیں قرآن مجید میں حرام کام ہیں، کیا وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے پڑے تاکہ امت کے لیے نمونہ ہو کہ نہیں بھائی تم نے نہیں کرنے؟ تو میرے بھائی یہ پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ جادو کا اثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو اور وہ اس نیگیٹو چیز کا عملی نمونہ بنے؟ تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خصوصاً نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ بتایا گیا ہے کہ یہ تمام شیطانی کام رجس ہیں۔ کیا ہے؟ رجس۔ اور رجس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت، اللہ کا تو یہی ارادہ ہے کہ آپ سے رجس کو دور رکھے اور آپ کو پاک اور پاکیزہ رکھے، جیسا کہ پاک اور پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اہل سنت کی مشہور ترین تفسیر، سب سے پرانی اور سب سے معتبر تفسیر، تفسیر طبری میں اس آیت کے ذیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ آیت میرے بارے میں، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے گارنٹی دے دی ہے کہ ہر قسم کا شیطانی کام، شیطانی عمل وہ رجس ہے، اور رجس محمد و اہل بیت محمد سے دور ہے۔ نہ جادو کا اثر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو سکتا ہے، نہ ہی اہل بیت محمد علیہ السلام پر ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی رجس سے دور ہے۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آیت تطہیر جو ہے وہ بنی پاک علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اگر یہ شیطان حملہ کر رہا تھا جادو کے ذریعے کوئی یہودی بندہ، تو وہ کسی اور پر حملہ کرتا۔ واقع گھڑنے والے نے بھی ایسی ہستی کا چناؤ کیا جو رجس سے ہی دور ہے، شیطان ان کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا، اس ہستی کا انتخاب کیا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ جب کوئی جھوٹی حدیث گھڑنے والا گھڑتا ہے تو کوئی نہ کوئی پوائنٹ چھوڑ جاتا ہے کہ جس سے اہل ایمان اس کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں۔